یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے ماننے والوں، کہو اپنے نبی سے کہ اس پہاڑ کو سونے میں بدل دیں اور اس معجزے کے جواب میں ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسن اور مال سے خریدنے کی کوشش کی۔ خرید لیں گے آپ کو، کر لیں گے سودے بازی، مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر، بالکل ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے توحید اور شرک کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ خوش آمدید محمد، آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا۔ یہ بات ہے سورہ کافرون کی۔ قل یا ایھا الکافرون۔ ہمارے مسلم گھرانوں میں اکثر الحمدوں کے بعد بچے بچیوں کو سب سے پہلے چاروں قل ہی یاد کرائے جاتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے یوں ہی ایسے مسلمان ہیں جو کسی کو بھی منہ اٹھا کر یوں ہی کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہاں بھائی مشتاق، وہ دیکھیو رمضان میں کیسے جوس پی رہا۔ کافر ہے۔ پر افسوس ہم میں سے بہت کم ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو یہ پتا ہے کہ لفظ کافر اصل میں ہوتا کیا ہے اور آخر چاروں قلوں کو قل ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے قل اعلان حق لگتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ہم برباد نہ ہو جائے۔ یہ خوف مجھے بھی ستاتا ہے۔ آخر کیا ہے سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودے بازی کرنے کی کوشش کی، انہیں ڈرانے کی، دھمکانے کی، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ کام کرے گا کون؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے ہماری زندگی میں، تو جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ کافرون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مکہ کے سردار اپنے ہر ظلم اور اپنی ہر چال کے باوجود بھی ناکام ہو گئے۔ 4 دن سے تیرا یہ حال ہے، اب تو بول دے کہ عزا تیرا خدا ہے۔ یہ قبیلوں کے سردار ایمان لائے ہوئے لوگوں پہ ظلم کرتے، ان کے سینوں پہ پتھر رکھتے، ان کے جسموں کو آگ سے دہکاتے، یہاں تک کہ انہیں اتنا مارتے کہ ان کے جسموں سے گوشت الگ ہو جاتا۔ بتا، کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود۔ بلاؤ اپنے اس اللہ کو۔ ہر کوشش، ہر ظلم کے باوجود بھی جب مسلمان اسلام کی راہ سے نہ ہٹے تو ان مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور مال سے خرید لیں گے۔ ہماری ہر چال بیکار ہو گئی، ہم نے انہیں شاعر کہا، دیوانہ کہا، سمجھ نہیں آتا اب کیا کریں۔ سب بیکار۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم انہیں حسن اور پیسوں کے دم پر خرید لیں۔ صحیح کہتے ہو اتبا، خرید لیں گے آپ کو مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر، بالکل ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ خرید لیں گے۔ لیکن مکہ کے سرداروں کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جسے اللہ نے کوثر عطا کر دی ہو پھر اسے کس چیز سے خریدا جا سکتا ہے؟ مگر ان سب نے ایک ایسی ترکیب نکالی کہ جس کا فیل ہونا آلموسٹ ناممکن تھا۔ آپ چاہتے کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی ڈر تھا اس بات کا۔ ہماری ہر کوشش ناکام کر دی۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ کون سا راستہ؟ مجھے لگتا ہے ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ کیا کہا؟ ایمان لے آئیں؟ پاگل ہو گئے ہو ولید۔
ولید بن مغیرہ کی یہ بات سن کر قریش کے سردار بھوچک کر رہ گئے، لیکن ولید نے انہیں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے اور کوئی ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اب مکہ کے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا ممکن نہیں تھا، اب کمپرومائز کیا جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے، ایک ایسا سودا جس میں ہم سب کا اور مکہ کے اس کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور اس بات کے دماغ میں آتے ہی یہ اپنا پلان بنا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ خوش آمدید محمد، دار الندوہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا جس سے آپ انکار نہیں کر پائیں گے۔ انکار آپ سنتے ہی حامی بھر دیں گے۔ ہم نے سوچا ہے کہ پورے 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے گا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور آپ کی اس خاموشی نے مکہ کے سرداروں کو بے چین کر دیا۔ کب آئے گا نبی کا جواب؟ اب انتظار نہیں ہوتا۔ سمجھتا ہوں، لیکن انتظار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی مینشن ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الگ الگ وقت پر الگ الگ آفر دیے، لیکن آپ کا جواب صرف اور صرف خاموشی ہوتا۔ یہ بات سن کر پورے مکہ میں سبگاہٹ پھیل گئی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بہت وقت گزر گیا ہے، ہم جواب چاہتے ہیں۔ ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہو اگر کچھ اور بھی چاہیے تو دے دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا پیغمبر انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ہو نہ ہو آپ ضرور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ یعنی وہی کے انتظار میں؟ بالکل۔ اور پھر وہ جواب بھی آ گیا جس کا مکہ کے سرداروں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ تشریف لائیے محمد، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، آپ ہی کے بنائے بزرگوں کے اس دار الندوہ میں۔ کافی انتظار کروایا آپ نے۔ اس معاملے میں ہمارے دیوتا بڑے مہربان ہیں، وہ اتنا نہیں تڑپاتے۔ اب چھوڑیے یہ باتیں۔ صحیح کہا۔ آپ تو یہ بتائیے کیا سوچا آپ نے؟ سوچنا کیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو جواب دیا جس کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا، اور وہ جواب تھا سورہ کافرون۔ ابو طالب، ہنگامہ مچ گیا ہے، پیغمبر نے سرداروں کو کافر کہہ دیا ہے۔ کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ یہ جواب سن کر مکہ کے سردار آگ ببولا ہو گئے، انہوں نے اپنی مٹھیاں کھینچ لی، اپنے دانت پھینس لیے اور زور سے چلائے۔ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے۔ دیکھتے ہیں آپ کب تک اس بات پر رہتے ہیں۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ جواب نہیں، تماچا ہے بزرگوں کے منہ پر۔ بے شک یہ صورت ان کافروں کے لیے ایک ایسا تماچا تھی جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ایسی لکیر کو کھینچ دیا کہ جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ تھا سورہ کافرون کے نازل ہونے کا پیچھے کا واقعہ۔ اس کے بعد ان سرداروں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان سرداروں کا ظلم اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ بائیکاٹ کرنا ہوگا آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو چلیے اس سورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں اور آسان طریقے سے. تو سورہ کافرون کی پہلی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوچھوں گا جو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین. تو میرے بھائیو، یہ تھا سورہ کافرون کے نازل ہونے کا پیچھے کا واقعہ. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سورہ کافرون کیوں نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی اور کس دور میں نازل ہوئی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی یا خامی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے. اور آپ کو اگر اس ویڈیو سے ذرا سا بھی فائدہ ہوا ہو تو ہماری ویڈیو کو اگلے شیئر ضرور کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.